جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اب ہم قرآن سیریز سٹارٹ کر چکے ہیں اور سورہ فاتحہ ہو چکی ہے، اور آج ہم سورہ بقرہ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اور اس میں یہ ہوگا کہ جیسے کہ سورہ فاتحہ کی جسٹ 7 آیات تھیں تو وہ ایک ہی ویڈیو میں کور ہو گئی، اور اس کی 286 آیات ٹوٹل، اور یہ آپ کی ہماری کور ہوگی 29 ویڈیوز میں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اس سیریز کا مقصد کیا ہے۔ اس سیریز کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک ویسے تو جو ہے ہر انسان پڑھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ان لوگوں کو یہ انسانوں کے لیے جو ہے آج کے دور کے لیے کیسے رہنمائی دیتا ہے، کیسے ہم جو ہے اس سے آج کے دور میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیسے چیزوں کو جو ہے آج کے دور میں قرآن پاک کے مطابق دیکھ سکتے ہیں۔ اے آئی ٹیکنالوجی اور اس سب ایسے دور میں، سائنسی دور میں اس کو کیسے دیکھ سکتے ہیں ہر چیز کو، تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں بتائی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے یا رحمت کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی قرآن پاک جو ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کو اعوذ باللہ سے سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں جو ہے سب سے پہلے آپ جو ہے شیطان سے جو ہے پناہ مانگتے ہیں، جو کہ اللہ کی پناہ میں آپ رہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ جب قرآن پڑھ رہے ہیں تو آپ شیطان سے محفوظ رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ سکون سے جو ہے اپنا قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں، اور اگر نارمل روٹین میں اگر آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ جو ہے تعوذ اور بسم اللہ جو ہے وہ آپ لازمی پڑھا کریں، تاکہ آپ کے لیے جو ہے اچھا رہے، تعوذ اور تسمیہ، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ کو تعوذ کہتے ہیں، تعوذ، اور تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ کو۔ یہ جو ہے ان لوگوں کے لیے جن کو جو ہے کنفیوژن ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ابھی یہاں پر ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم ایک ایسا ورڈ ہے جو کہ جس کا میننگ صرف اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے، جو کہ انسانوں کو نہیں پتہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے دنیا جتنی بھی ترقی کر لے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے اس کا اصل جو ایک سب سے زیادہ جو علم ہے، نالج ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے اور بھی بہت سارے ورڈز ہیں قرآن پاک میں جن کا کوئی جو ہے معنی انسانوں کو نہیں پتہ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہ بلند مرتبہ کتاب یا بلند رتبہ کتاب جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اس میں ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون،
اور وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف نازل کیا اور جو تم سے پہلے نازل کیا گیا، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک علی عہد من ربہم واولئک هم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون۔ بے شک وہ لوگ جن کی قسمت میں کفر ہے، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے یا پردہ پڑا ہوا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، یا اس کو آپ یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں بہت بڑا سخت عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اور جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں یا وہ ایمان نہیں لاتے، ٹھیک ہے۔ يخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون۔ یہ لوگ اللہ کو اور ایمان والوں کو فریب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ صرف اپنے آپ کو فریب دے رہے ہیں اور انہیں شعور نہیں۔ فریب جو ہوتا ہے، فریب کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ جو ہیں لوگ وہ اپنے طرف سے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو جو ہے وہ دھوکہ دے رہے ہیں، مگر وہ حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے تو اللہ نے ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا، اور ان کے لیے ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے دردناک عذاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا ہے ترجمہ اور ہو گیا، اور اب ہم آتے ہیں جو کہ ہمارا بیسک چیز ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ جو ہے قرآن پاک کو اس ایرا میں کیسے لے سکتے ہیں، کیسے سمجھ سکتے ہیں آج کے دور کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی 10 آیات ایمان، ہدایت، کفر اور نفاق کے بنیادی اصول بیان کرتی ہے۔ یہ آیات آج کے دور 2025 اور جدید ٹیکنالوجی کے ماحول میں بھی ایک مکمل رہنمائی دیتی ہیں۔ تو جتنی بھی ہوں گی ہماری ویڈیوز وہ 10 آیات پر ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے اس میں وہ آیات جو ہیں وہ ان کا تھوڑا تھوڑا حصہ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے مکمل یہاں آیات نہیں لکھی ہوئی، لیکن آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کون کون سی آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر ہے الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں، انسان کو یہ یاد دلاتے ہیں کہ قرآن کا علم اللہ کے پاس ہے، ٹھیک ہے،
کہ اس کے بعد مطلب یہ جو ایسے ورڈز بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور قرآن کو جو ہے سب سے بہتر اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے۔ انسان صرف کوشش کر کے سمجھ سکتا ہے، اور چاہے کتنی بھی ترقی کر لے، ٹیکنالوجی چاہے اتنی بھی ترقی کر لے، اصل علم اللہ کے پاس ہے۔ انسان کو عاجزی اختیار کرنی چاہیے۔ اس میں کیا ہے کہ آپ جو ہے بہت ساری ترقی آج کل ہو رہی ہے، اے آئی تک آ چکی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں اب یہاں پر عاجزی سے کیا مراد ہے؟ عاجزی سے مراد ہے کہ آپ کو بہت ساری چیزیں جو ہیں آتی ہیں، اگر تو آپ جو ہے اس کی وجہ سے کسی اور کو پریشان نہ کریں، کسی کو تکلیف نہ دیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کو آتی ہیں اور جو ہے دوسروں کو نہیں آتی ہیں۔ آپ اس کی وجہ سے جو ہے یہ نہ سوچیں کہ شاید آپ بڑے ہیں، کیونکہ انسان جو ہے جتنا بھی پڑھ لے، جتنا بھی تعلیم حاصل کر لے، تو وہ اس کے پاس اتنا علم ہو نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے لیے ناکافی ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے سیکنڈ ہماری آیت ہے، اس میں کیا ہے؟ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس میں یہ آتا ہے نا، ٹھیک ہے۔ ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل انفارمیشن کے اس دور میں جب پروپیگنڈا عام ہے، اور قرآن وہ واحد سورس ہے جس پر 100% اعتبار کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ڈیجیٹل دنیا میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، بہت سارے جھوٹ، فریب اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ انسان کو جو ہے بہت سارے لوگوں کو کنفیوز کر رہی ہوتی ہیں۔ اس میں جو ہے سب سے بہتر سورس جو ہے وہ قرآن پاک ہے۔ اگر آپ جو ہے کسی بھی پرابلم کا سولیوشن لینا چاہتے ہیں، وہ قرآن پاک سے آپ کو مل سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تھرڈ آیات اس میں ہے ہدایت متقین کے لیے ہے، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور رزق اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ غیب پر ایمان لانا مطلب آپ کہیں بھی ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو آپ کو یہ احساس ہونا چاہیے، یہ خوف ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ دیکھ رہے ہیں ہر حال میں، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ جو ہے کوئی کام کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی اور نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی اور نہ دیکھے لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو غیب پر ایمان لانے کا بیسک جو ہے یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد نماز قائم کرتے ہیں، مطلب جو ایک متقی ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں شامل ہونے کے لیے، ایک ایماندار انسان ایمان میں جو ہے آنے کے لیے انسان کو نماز جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ کہ جیسے کہ ہوتا ایک بات ہے کہ جو شیطان ہے، شیطان نے جو ہے ایک سجدہ جو ہے وہ نہیں کیا تھا اور اس کو جو ہے نکال دیا گیا تھا، اور انسان کے پاس جو ہے یہ تقریباً 45 جو ہے ٹوٹل سجدے بنتے ہیں۔ اگر انسان جو ہے ایک نماز چھوڑتا ہے تو کتنے سجدے جو ہیں وہ ویسٹ ہوتے ہیں، وہ چھوڑ دیتا ہے، تو وہ اس کے لیے آپ خود سوچیں کہ کتنا نقصان دہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور رزق اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں کہ جو بھی آپ کے پاس ہے، رزق میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ آپ کو کوئی ہنر آتا ہے، آپ جو ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ کسی کو سکھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ جو ہے اس سے یہ ہوگا کہ کچھ سے جو ہے آپ پیسے بھی لے لیں، لیکن جو ہے اگر کوئی جو ہے نہیں کر سکتا ہے افورڈ، تو پھر یہ ہے کہ آپ اس کو فری میں کروا دیں اور وہ آپ کا جو ہے
سمجھ لیں کہ وہ آپ نے خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے رزق میں آپ جو بھی چیزیں آپ کے پاس ہیں وہ آپ جو ہے خرچ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس نالج ہے، آپ نے پڑھا ہے، آپ اگر آگے کسی کو پڑھاتے ہیں، فری میں پڑھا دیں، کم پیسوں میں پڑھا دیں، تو وہ بھی آپ کا جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کے پاس وہی ہے۔ جو ہے خرچ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ آپ نے جو ہے آگے دینا ہے۔ اب کسی کے پاس اگر پیسے ہیں تو وہ پیسے دے گا، کسی کے پاس اگر جو بھی چیز ہے، کسی کے پاس کوئی ہنر ہے، کسی کے پاس کوئی بھی چیز کا نالج ہے، تو وہ آگے جو ہے کسی کو سکھا دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی جو ہے رزق میں آتی ہیں یہ ساری چیزیں بھی۔ اور جو ہے رزق ہر انسان کو جو ہے ڈیفرنٹ طریقے سے ملتا ہے۔ کچھ لوگوں کو جو ہے سب طرح کا مل جاتا ہے رزق، اور کچھ لوگوں کو جو ہے صرف پیسہ ملتا ہے، کچھ لوگوں کو جو ہے صرف نالج ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر چیز کا جو ہے نا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے جب آپ کو وہ ملنی ہوتی ہے، اسی وقت ہی ملتی ہے۔ اس کے بعد اب ہماری جو ہے یہ آج جب انسان ٹیکنالوجی میں پر یقین کرتا ہے تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اصل ایمان غیب پر ہے، ٹھیک ہے، کہ ٹیکنالوجی میں جو ہے بہت ساری جو ہے چیزیں آ چکی ہیں، آپ بہت سارے کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے لیے بہت ساری چیزیں ایزی ہو چکی ہیں، مگر اس کے باوجود جو ہے جو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے وہ عام انسانوں کو کسی کو بھی جو ہے وہ خبر نہیں ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غیب کا علم جانتے ہیں، تو یہ بات جو ہے انسان کو یاد رکھنی چاہیے۔ اس میں یہ ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہے اب غیب کا علم، اس میں یہ بھی ہے کہ ٹیکنالوجی ہے اس کو آپ یوز کر رہے ہیں، جیسے کہ کوئی بھی چیز ہے، جیسے لوگ جو ہے لوگوں کے موبائل ہیک کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا جو ہے وہ استعمال کر کے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب انہیں جو ہے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو اصل ایمان جو ہے وہ غیب پر ہے، مطلب غیب میں اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جو ہے یاد رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ ایسی چیزیں جو ہیں نہ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر انسان جو ہے یہ یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ دیکھ رہے ہیں، تو پھر یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کو غلط استعمال میں نہیں لائے گا، کسی کو پریشان کرنے کے لیے ایسی چیزیں نہیں کرے گا۔ اسی طرح ٹیکنالوجی سے کمائی گئی دولت بھی صرف ذاتی عیش و عشرت کے لیے نہیں بلکہ فلاح انسانیت کے لیے خرچ ہونی چاہیے۔ اب یہاں کیا ہو رہا ہے، یہاں اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو ہے اپنے اوپر خرچ نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی انسان کی آمدن ہوتی ہے اس میں جو ہے کچھ حصہ مختص کیا جاتا ہے زکوٰۃ کے لیے اور خیرات کے لیے، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہاں گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی اچھی سکلز کے ساتھ کوئی اچھا کام کر کے، آپ صحیح کام کر کے، اگر آپ آن لائن ورک کر کے آپ کما رہے ہیں تو وہ حلال ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر جو ہے کوئی غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے، جیسے کہ کوئی یوٹیوب چینلز پہ جو ہے جیسے یا ٹک ٹاک پہ بہت سے زیادہ ڈانسنگ کی ویڈیوز آتی ہیں، تو وہ جو اس سے کما رہے ہوتے ہیں وہ جو ہے رزق وہ اچھا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اس کا پھر جو ہے جا کے آگے حساب دینا ہوگا۔ تو آگے جو ہے
اگر حلال رزق جو ہوتا ہے نا وہ جتنا بھی ہو، پھر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ آپ نے جو ہے حلال طریقے سے کمایا ہے، حلال کمایا ہے، آپ نے محنت کی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ آپ جو ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہے اور آپ نے جو ہے اس کو خرچ کرنا ہے، اور آپ خرچ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن اگر جو دوسری طرح سے جو ہوتا ہے وہ اس میں جو ہے خیر نہیں ہوتی۔ ابھی فورتھ ہے ہماری یہاں ایمان والے وہ ہیں جو وحی اور پچھلے کتب پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں یا ایمان رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹیکنالوجی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم سب کا مشترکہ ورثہ ہے، لیکن ایمان کے بغیر یہ علم انسانیت کو فلاح نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے۔ کہ ٹیکنالوجی جو ہے جتنی بھی بڑی ہو جائے، جتنی بھی مشینری آ جائے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایمان نہیں ہے، اگر آپ کو یہ نہیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے عبادت کرنی ہے، آپ نے جو ہے نمازیں پڑھنی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ سب کچھ جو ہے پھر وہ انسانیت کی بھلائی میں نہیں آئے گا، اس میں پھر جو ہے آپ انسانیت کی فلاح کی طرف نہیں جا سکتے ہیں، اپنی جو ہے اصلاح نہیں کر سکتے، اس میں اپنی اصلاح کے لیے ایمان کی طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے لوٹنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیکنالوجی جو ہے اس کو یوز کرنا وہ غلط نہیں ہے، لیکن اس کے ذریعے سے جو ہے غلط چیزوں کی طرف مائل ہو جانا وہ غلط ہے۔ اور اب ہے یہاں پر اس کا یہاں میں نے جی، تو یہاں پر جو ہے یہ ہماری 5th جو ہے آیت ہے، اور یہاں میں نے اس کو جو ہے وہ نمبرنگ میں جو ہے وہ مسٹیک کر دی ہے، ویسے اس سائڈ پہ ادھر ٹھیک ہے، ادھر والی نمبرنگ ٹھیک ہے۔ تو یہاں ہے ہمارے پاس یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور کامیاب ہیں۔ کامیابی صرف ایجادات یا ڈیجیٹل امپائر بنانے میں نہیں بلکہ اللہ کی ہدایت پر چلنے میں ہے، ورنہ ٹیکنالوجی بھی انسان کو برباد کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جتنی بھی ٹیکنالوجی آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف آپ کو ہمیشہ رہنا ہے، ٹھیک ہے، اور نمازیں جو ہیں وہ ہمیشہ جو ہے پڑھنی ہے، وہ نہیں چھوڑنی ہے۔ اور ہوتا کیا ہے، جیسے ٹیکنالوجی جو ہے انسان کو برباد کر سکتی ہے، اب جیسے وہ انگریزوں نے ایک ٹائٹینک بنایا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ بھی برباد ہو گیا تھا، حالانکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ بہت زیادہ مضبوط ہے، لیکن وہ بھی تباہ ہو گیا تھا اور ان کا بہت زیادہ نقصان ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹیکنالوجی کے ذریعے جو ہے بھی لوگ برباد ہو سکتے ہیں اگر اللہ پہ ایمان نہیں ہے تو، ٹھیک ہے۔ اللہ پہ ایمان جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ٹیکنالوجی یہ جو میں نے کہا ہے کہ ایمان نہیں ہے تو نہیں، مطلب جیسے بھی ہے ٹیکنالوجی جو ہے وہ خراب بھی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ پر ایمان جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو فائدہ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں 6th آیت ہے، کافر ایمان نہیں لاتے چاہے انہیں سمجھایا جائے یا نہ سمجھایا جائے، ٹھیک ہے۔ تو آج بھی کچھ لوگ سائنس اور ٹیکنالوجی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اور خالق کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ ان کی ضد علم کی کمی نہیں بلکہ دل کی سختی ہے۔ جیسے کہ جو ہے آج کل جو کچھ کنٹریز جو ہیں وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو پاورفل سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو ہے لاسٹ کچھ منتھ سے پہلے سے تک جو ہے وہ ہر کسی کا یہی کہنا تھا کہ شاید ان سے زیادہ جو ہے طاقتور کوئی نہیں ہے،
اور ہمارے کنٹری کو جو ہے یہ سمجھا جاتا تھا کہ ہمارے کنٹری کے پاس جو ہے کوئی طاقت نہیں ہے، حالانکہ جو ہے ہمارے پاس ایک دعا کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ کے ایمان، ٹھیک ہے، تو وہ ایک طاقت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک جنگ نے جو ہے ہمیں یہ چیز بھی بتا دی ہے کہ ٹیکنالوجی ہے وہ کچھ نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پہ ایمان بھی ضروری ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو آپ جو ہے اس ساری ٹیکنالوجی کا کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جو بھی ہماری جو ایک جنگ ہوئی ہے اس میں ان کے پاس جو ہے جتنے بھی ہتھیار ہیں، جو کچھ بھی تھا، جتنے بھی ان کے پاس بڑے سے بڑے لانچر جو بھی تھا، وہ سب کے سب اللہ کی جو طاقت تھی اس کے سامنے فیل ہو گئے۔ ظاہر ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہی یہ ادھر جو ہے اس سائڈ پہ پلڑا بھاری ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے کی گئی ایک رحمت ہے۔ تو اگر جو ہے سائنس اور ٹیکنالوجی جو ہے صرف یہ ہوتی ہے پاکستان کے پاس، تو پھر پاکستان کے جو ہے جیتنے کا چانس نہ ہوتا، لیکن پاکستان میں جو ہے ایمان کی طاقت تھی، اللہ تعالیٰ کا ایک بھروسہ تھا، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جو ہے یہ سب کچھ ہوا۔ اب آگے ہے کافروں کے دل، کان اور آنکھیں بند کر دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہے جدید دور میں بھی انسان کو سچائی سے اندھا کر دیتی ہے، یہاں ٹیکنالوجی آنا تھا، یہ جو ہے اس میں کافی گڑبڑ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ٹیکنالوجی جدید دور میں بھی انسان کو سچائی سے اندھا کر دیتی ہے، مسلسل غلط استعمال کے شعور کو مفلوج، انسان کے شعور کو مفلوج کر دیتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ آپ اگر کوئی صحیح کام کرتے ہیں نا تو اس سے آپ ہر روز سیکھتے ہیں کوئی اچھا کام، کوئی سکلز پہ کام کر رہے ہیں، آن لائن، انٹرنیٹ پہ، ڈیجیٹل جو بھی چیزیں ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، اس سے آپ کے شعور میں کوئی جو ہے خلل پیدا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کا شعور جو ہے وہ ہر روز جو ہے ڈے بائی ڈے مزید ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے۔ بٹ جب آپ جو ہے بلا وجہ جیسے لوگ جو ہے وہ اسکرولنگ کر رہے ہیں، اس کو صرف ان کو دیکھ رہے ہیں شارٹس کو، تو وہ اس طرف جو ہے کام سے ہٹ کے اس طرف جانا غلط نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر یہ ہے کہ اگر آپ ایک کام جو ہے کنسسٹنسی سے آپ کر رہے ہیں وہ کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ کام نہیں کرتے ہیں، صرف اور صرف جو ہے ایسی چیزوں کی طرف پڑے رہتے ہیں، تو وہاں پر جو ہے بہت ساری نیگیٹو چیزیں بھی آتی ہیں، تو ان کا آپ پہ جو ہے نا اثر ہوتا ہے بہت زیادہ، جو کہ عام طور پہ انسان سمجھتا نہیں ہے۔ ایسی صورتحال میں جو ہے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں، جیسے لوگوں کا جو ہے وہ سر درد جو ہے وہ ایشو ہو جاتے ہیں، تو وہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بوجھ بن کے انسان کے ساتھ جو ہے چمٹی رہتی ہیں، وہ اترتی نہیں ہیں، جب انسان جو ہے فری رہ کے بس انہی چیزوں کی طرف پڑا رہتا ہے۔ اگر آپ جو ہے کچھ ڈیجیٹل لائف میں رہنا چاہتے ہیں تو آپ کچھ سیکھنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ 7 آیات ہے ہماری، کچھ لوگ زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر دل سے نہیں۔ آج کے دور میں عام ہے سوشل میڈیا پر نیک دکھنا مگر اصل زندگی میں برعکس ہونا، یہ نفاق کی ایک جدید شکل ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ کتنی ایک ڈیپلی بات آ گئی ہے اس میں،
کہ آپ جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں ڈیجیٹل میں سوشل میڈیا پہ یہ کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، اس نے ایسا کر دیا، اس نے ویسا کر دیا، اور حقیقت اپنی زندگی میں جو ہے وہ ان چیزوں کو خود پہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہوتے، خود جو ہے بہت ساری چیزیں ان کی جو ہیں وہ غلط ہوتی ہیں، بہت سارے جو ہیں ان کے جو کام ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں، تو ان کا اپنی جو زندگی ہوتی ہے وہ اس سب سے برعکس ہوتی ہے جو کہ وہ کسی کو بتا رہے ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کر دیا یا وہ یہ کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دوسروں کو یہ نہیں کہنا، کسی کو جو ہے طعنہ زنی والا کام نہیں کرنا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، بلکہ آپ نے اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ کسی کو کرنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف کسی کی ہیلپ کریں، کسی کو جو ہے کسی چیز کے ساتھ جو ہے چلنے کے لیے اس کو فورس جو ہے کریں، اس کو اس کے پرابلمس کا سولیوشن لے کے آئیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، ورنہ آپ جو ہے کسی کے بارے میں اگر ایسی باتیں کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ غلط ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے اپنے آپ پہ امپلیمنٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد منافق اللہ اور مومنین کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ ہے کہ آن لائن جو ہے یہاں پر جو تھا، ٹھیک ہے، کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں آن لائن وہ جو ہے نارمل لائف سے برعکس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو ہے آپ نے نہیں کرنا۔ اس کے بعد یہاں پر جو ہے یہ 9 والی ہے سورہ، اس میں جو ہے یہاں پر دھوکہ دہی کی بات آ رہی ہے، تو یہاں پر آپ کے پاس آ گیا سائبر فراڈ میں ہیکنگ، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، ٹھیک ہے۔ اور آن لائن فراڈ والے یہی سمجھتے ہیں کہ وہ دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، لیکن آخرکار وہ خود اپنے آپ کو نقصان دیتے ہیں، قانونی، اخلاقی اور آخرت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ جتنے بھی کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایپس آ جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے یہاں پر پیسے لگائیں اور ہم منافع دیتے ہیں، ہم آپ تھوڑے تھوڑے سے جو ہیں وہ پوائنٹس پہ کلک کریں، تو وہ پہلے تو دیتے رہتے ہیں، بعد میں جو ہے جب لوگ بہت زیادہ پیسہ لگا دیتے ہیں وہ فراڈ کر کے بھاگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پر جو ہے ایک ٹیکنالوجی کی طرف سے جو ہے نا یہ چیزیں آ گئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ٹیکنالوجی کو بھی بہت اچھے طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ آپ نے اگر آپ آن لائن کوئی ورک کرتے ہیں، کوئی چیز سیل کرتے ہیں، کوئی سیلنگ پرچیزنگ کا کام کرتے ہیں، تو اس میں بھی آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ آپ کا کوئی ایک مسٹیک آپ کا فراڈ بھی بن سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کسی دوسرے کو تو یہی لگے گا نا کہ آپ شاید فراڈ کر رہے ہیں، تو اس لیے آپ نے ہر چیز کو اچھے طریقے سے دیکھ کے آپ نے جو کوالٹی بتا رہے ہیں وہ آپ جو ہے آگے اگلے کسٹمر کو دیں، تاکہ آپ کے لیے جو ہے اس دنیا میں اور اگلے جہان میں دونوں میں فائدہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے یہاں پر ان کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کے دور میں جیسے فحش مواد، جھوٹ، نفرت انگیز پروپیگنڈا اور سوشل میڈیا کی لت انسان کے دلوں میں روحانی بیماریوں کو بڑھا رہی ہے۔ یہی بیماریاں معاشرے کو تباہ کر رہی ہیں۔ ہو کیا رہا ہے، جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے بتایا تھا کہ جب بھی آپ سوشل میڈیا پہ ویسے ہی آپ پھر رہے ہیں، آپ سکرولنگ کرتے جا رہے ہیں، تو اس سے جو ہے نا آپ کے اوپر ایک بوجھ پڑتا ہے، تو آپ کو جو ہے
جو زندگی میں ہے کچھ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ جو ہے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ٹائم لگاتے ہیں تو آپ جو ہے یوٹیوب پہ سرچ کریں، اپنی مرضی کی کوئی اسکل سیکھیں، ٹھیک ہے. تو آپ اس کے اوپر بھلے جو ہے بہت زیادہ امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ وہ ایک دفعہ نا آپ اس کو دیکھ لیں. وہ لیکچرز اگر کوئی کسی کا اگر آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے، اچھا لگ رہا ہے، تو آپ دیکھتے رہیں. اگر آپ ایٹ دی ٹائم جو ہے امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی جو ہے آپ کے دماغ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہاں آپ بھی جو ہے ایک لاجیکل چیز جو ہے آپ اپنے دماغ کو دے رہے ہیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو جو ہے ایک سٹریس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو جو روحانی بیماریوں کی بات ہو رہی ہے، یہ ہے سٹریس، انزائٹی، ڈپریشن، یہ ساری چیزیں. اور یہ جو ہے زیادہ تر جو ہے اسی سب کی وجہ سے ہو رہی ہے کہ آپ سکرولنگ کر رہے ہوتے ہیں لوگ، تو وہاں پر جو ہے ڈانسنگ کی ویڈیوز اور بہت زیادہ جو ہے فحاشی اور یہ ساری چیزیں جو ہیں آ رہی ہوتی ہیں. فحاشی جو ہوتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ جو ہے گندگی ہی آئے گی. آج کل جو ہے فحاشی جو ہے اس کو بھی ایک جو ہے لیول بہت زیادہ اپ کر دیا گیا ہے. جو جتنا بھی جو جیسے عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو وہاں پر جو ہے آپ کو بہت زیادہ بے پردگی اور ڈانسنگ اور ایسی چیزیں جو ہے نظر آتی ہیں. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں آپ کے اندر جو ہے ایک بوجھ ڈال رہی ہوتی ہیں، تو اس سے آپ جو ہے سٹریس اور ڈپریشن، انزائٹی کا شکار ہو سکتے ہیں. یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ان سب کی وجہ سے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کا جو نتیجہ آ رہا ہے، سورہ بقرہ کی ابتدائی 10 آیات ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ ایمان، ہدایت، صداقت اور آخرت پر یقین کے بغیر AI کے دور میں بھی کوئی بھی علم یا ٹیکنالوجی انسانیت کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی. کہ اس میں جو ہے ایمان اور ہدایت اور صداقت، ٹھیک ہے، ہر چیز اگر نہیں ہوگی تو یہ ساری جو چیزیں AI ہے، ٹیکنالوجی ہے، یہ کسی کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی. تو 2025 کے اس ڈیجیٹل دور میں یہ آیات ہمیں متقین کی صفات اپنانے، نفاق اور کفر سے بچنے اور ٹیکنالوجی کو خیر و بھلائی کے لیے استعمال کرنے کی نصیحت کرتی ہے. اب خیر و بھلائی یہ نہیں ہے کہ آپ نے دوسروں کے ساتھ کرنی ہے، اپنے ساتھ بھی خیر و بھلائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تاکہ آپ کے لیے جو ہے آپ کو سٹریس نہ ہو، انزائٹی نہ ہو. جو بھی سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں آپ، اس میں سے جو ہے اس میں کچھ اچھی چیزیں سیکھ لیں، کوئی بیکنگ سیکھ لیں، کوئی جو ہے کوئی ہینڈی کرافٹس، ٹھیک ہے، کوئی پیپر جو آرٹ ہوتا ہے، کوئی بھی جو چیز آپ ایسی چیزوں کی طرف جب جاتے ہیں آپ، تو آپ کو جو ہے سٹریس اور انزائٹی سے آپ جو ہے دور ہوں گے. کیونکہ جو ایسی چیزیں ڈانسنگ اور ایسی جو بھی چیزیں ہوں گی، وہ آپ کو فحاشی کی جو جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ آپ کو سٹریس اور انزائٹی میں مبتلا کریں گی، ٹھیک ہے. تو اسی لیے جو ہے یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ آپ کو خیر و بھلائی اپنے آپ کے ساتھ کرنے کا جو ہے باعث بنیں گی. تو دوسروں کے ساتھ جو ہے خیر و بھلائی کرنا وہ بعد کی بات ہے. دوسروں کے ساتھ خیر و بھلائی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ اگر کسی کی جو ہے ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ جو ہے غلط بیہیو نہ کریں. جیسے کہ اگر کوئی پڑھا رہا ہے، ٹھیک ہے، سکھا رہا ہے اور کچھ اسلامک رولز ہر چیز کو جو ہے فالو کر رہا ہے، تو پھر جو ہے آپ اس کے یہ نہ بولیں کہ وہ جو ہے کچھ ایسا کر رہا ہے، ٹھیک ہے.
اس کو اگر کسی کو جو ہے کوئی بات کہنی ہوتی ہے نا، اس کا بھی ایک جو ہے ایک مین جو ہے طریقہ ہوتا ہے. اگر آپ جو ہے دو الفاظ جو ہیں اگر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں تو وہ جو ہے بات بالکل بگڑ جاتی ہے. وہی دو الفاظ اگر اپنی جگہ پہ قائم رہیں تو وہ جو ہے کسی کو جو ہے ٹینشن بھی نہیں ہوگی. اور اگر جیسے کہ آپ یہ کہتے ہیں کسی کو کہ آپ نے جو ہے آپ بہت غلط کر رہے ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، تو آپ اسی چیز کو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ آئی تھنک آپ جو ہے یہاں پر مسٹیک پر ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے آپ اگر اس طرح سے کریں ہیں تو زیادہ بہتر ہے. کیونکہ آپ اگر کسی کو مسٹیک کر رہا ہے، اس کو نہیں نا پتہ کہ وہ مسٹیک کر رہا ہے، ہو سکتا ہے نہیں پتہ ہو، تو اب آپ جو ہے اس کو صرف مسٹیک بتائیں گے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آپ اس کا جو ہے سولیوشن ساتھ دیں کہ آپ اگر یہ کریں گے، ایسا کریں گے تو وہ جو ہے آپ کے لیے بہتر ہوگا. تو بس اتنی سی بات کریں، اس سے زیادہ جو ہے آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تھی ہماری 10 آیات پہ مبنی یہ ویڈیو پہ ساری ڈسکشن، ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو جو ہے اس میں کوئی بھی مسٹیک اگر میری ملے تو معذرت، اور اگر آپ کو کوئی مسٹیک ملتی ہے، اگر آپ کو لگتا ہے ایسا، تو آپ جو ہے مجھے کمنٹس میں بتا بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھے الفاظ سے، صحیح طریقے سے، تاکہ جو ہے میں بھی کچھ چیزوں کو سیکھ کے آگے جو ہے میں سب سے بہتر کرنے کی کوشش کروں. آپ اپنے سجیشنز بھی دے سکتے ہیں کہ اس کے علاوہ جو ہے میں کون سی چیزوں کو ایڈ کروں اس میں، کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ ہائی لائٹ کی جائیں اس میں، ٹھیک ہے. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.